پہنچی تو وہ سارے لوگ ٹھہر گئے اور ہاتھ جوڑ کر حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر توبہ کی، اور انہوں نے وہ موسیقی کے جو آلات تھے وہ بھی توڑ دیے۔ اس کے بعد حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عقیدت مندوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، دیکھو تمہیں تمہاری مراد مل گئی اور مجھے میری مراد مل گئی۔ تم یہ چاہتے تھے کہ یہ توبہ کر لیں، گانا باجا نہ کریں، تمہاری مراد تمہیں مل گئی۔ میری مراد یہ تھی کہ غرق ہونے سے بچ جائیں، تباہی سے بچ جائیں، مجھے میری مراد مل گئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ذوالنون مصری کا یہ جو عمل تھا یہ اتباع سنت میں تھا کہ جب نبی علیہ السلام طائف تشریف لے گئے اور آپ کو جسمانی طور پر بھی اور زبانی طور پر بھی اذیت دی گئی، تو حضرت ذوالنون مصری کا یہ عمل طائف کے اس واقعے کی یاد دلاتا ہے کہ نبی علیہ السلام سے عرض کیا گیا کہ یہ جس قوم نے آپ کو پتھر مارے ہیں آپ ان کے لیے ہلاکت کی دعا کریں، تو نبی علیہ السلام نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا نہیں کی، بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ہدایت کی دعا کی کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو فرمایا اللہ کا ولی سنت کا عامل ہوتا ہے، سنت کا متبع ہوتا ہے۔ حضرت ذوالنون مصری نے ان کی ہلاکت کی دعا نہیں کی، بلکہ فرمایا الہی یہ جس طرح آپ خوش ہیں آخرت میں بھی خوش رہیں، اور مریدوں سے کہا کہ لوگوں کے دل فتح کرنا سیکھو، میں نے دل فتح کیا ہے جس سے تمہیں بھی تمہاری مراد مل گئی اور مجھے میری مراد مل گئی ہے۔ توجہ ہے حضرات آپ کی۔ داتا صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بار بلخ جو افغانستان کا شہر ہے یہاں قحط پڑ گیا، اور قحط اتنا شدید تھا کہ لوگ پریشان ہو گئے، کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا تھا، اور قحط سالی خشک سالی ہو گئی۔ داتا صاحب فرماتے ہیں کہ ایک بلخ کے اندر ایک بزرگ تھے جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے، ابو علی شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان بزرگوں کا نام تھا۔ توجہ آپ کی چاہیے، میں نے داتا صاحب کا یہ لکھا ہوا نقل کیا ہوا یہ واقعہ پڑھا، اور اس میں حضرت ابو علی شقیق بلخی کا یہ قول پڑھا۔ آپ یقین جانیں یہ ایک جملہ اگر بندہ اپنے دل میں بٹھا لے تو اس کا دل غم میں کتنا ہی ڈوبا ہوا کیوں نہ ہو، اس کو صبر آ جاتا ہے، اور وہ پریشان ہو تو اس کی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر غم روزگار، روزی کا غم، یہ ایک جملہ آپ سنیں داتا صاحب نے جو لکھا، فرماتے ہیں حضرت ابو علی شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بازار میں ایک آدمی کو دیکھا جو ہنس رہا تھا، ٹھٹھا کر رہا ہے، مذاق کر رہا ہے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ بلخ کی ساری عوام پریشان ہے، قحط سالی ہے، اور تو ہنس رہا ہے، تجھے کوئی پریشانی نہیں؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں تو غلام ہوں، اور میں جس کا غلام ہوں جو میرا آقا ہے وہ جاگیردار آدمی ہے اور ایک گاؤں کا مالک ہے، تو مینوں کا دی پریشانی ہے؟ وہ جاگیردار ہے، وہ گاؤں کا مالک ہے، تو مجھے کوئی پریشانی نہیں، وہ کھلائے گا میں کھاؤں گا، اس لیے میں پریشان نہیں۔ اگلی بات سنیں، حضرت ابو علی شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس غلام کا غلام بن گیا، میں اس غلام کا شاگرد بن گیا۔ کیسے؟ فرمایا جب اس نے یہ جملہ کہا کہ میرا آقا ایک جاگیردار ہے اور ایک گاؤں کا مالک ہے، لہٰذا مجھے روزی کی کس بات کی پریشانی، تو حضرت ابو علی شقیق بلخی نے آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر عرض کیا الہی اس کا مالک ایک جاگیردار ہے، گاؤں کا مالک ہے، اور تو سارے جہانوں کا مالک ہے، اور ہم تیرے بندے ہیں تو ہمیں روزی کی کس بات کی پریشانی لگی ہوئی ہے؟ جب تو سارے جہانوں کا مالک ہے اور ہم تیرے بندے ہیں تو ہمیں بھی روزی کی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ فرمایا حضرت ابو علی شقیق بلخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ بولا اور وہ جو غم روزگار دل سے نکل گیا، فرمایا اس کے بعد اللہ نے انہیں نہ صرف دنیا ولایت کے اندر بلکہ مقام ولایت پر اس طرح فائز کیا کہ انہیں ولیوں کا امام بنایا، اور وہ یہ جملہ اکثر کہتے تھے کہ میں اس غلام کا غلام ہوں جس نے مجھے یہ مسئلہ سمجھایا کہ ایک جاگیردار کا غلام بھی ہو تو وہ روزی کے لیے پریشان نہیں ہوتا، تو ہمارا مالک تو سارے جہانوں کا مالک ہے، ہمیں کیوں پریشان ہونا چاہیے؟ توجہ ہے حضرات آپ کی۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دل کو آباد کرو، اور روزی کا غم فرماتے ہیں رازق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے
فرمایا بندہ محنت کرے لیکن روزی کا نظام کیسے چلے گا؟ فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر چھوڑ دے، وہ سارے جہانوں کا مالک ہے، وہ تمہیں بہترین روزگار عطا فرمائے گا، تم قصب حلال کے لیے محنت کر کے نتیجہ اس کی ذات پر چھوڑ دو، اس کی ذات پر کامل توکل اور بھروسہ کرو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ داتا صاحب عملی طور پر بھی سمجھاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں میں اپنے مرشد کریم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، ایک گال بھی بڑی توجہ والی ہے، یہ بزرگوں کی باتیں ہیں نا، ایک جملے کے اندر معنی کا پورا سمندر ہوتا ہے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں بارش کا موسم تھا، کیچڑ تھا، اور میرے جو مرشد کریم ہے ابو الفضل محمد بن حسن خطلی رحمۃ اللہ علیہ، داتا صاحب فرماتے ہیں نہ ان کی جوتیوں کے ساتھ کیچڑ لگا، نہ کپڑوں کے ساتھ، نہ ان کے جوتوں کے ساتھ کیچڑ لگا، حالانکہ وہ کیچڑ میں چل رہے ہیں اور موسم جو ہے وہ کیچڑ والا ہے، بارش والا ہے، نہ جوتوں کے ساتھ، نہ ان کے پاؤں کے ساتھ، نہ ان کے لباس کے ساتھ۔ داتا صاحب فرماتے ہیں میں سوچنے لگا کہ یہ کیا ماجرا ہے، موسم ابر آلود ہے، کیچڑ ہے، لیکن نہ جوتوں کے ساتھ نہ کپڑوں کے ساتھ کیچڑ ہے۔ تو فرماتے ہیں میرے مرشد کامل میری طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا اے علی بن عثمان، بندہ جب اپنے دل کو دنیا سے خالی کر دیتا ہے، اللہ کے غیر سے خالی کر دیتا ہے، تو دنیاوی آلودگیاں، دنیا کا گند اور آلودگی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ شرط یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل بھروسہ کر لے، اللہ کی غیر کی محبت کو دل سے نکال دے، اللہ اسے دنیا کی گندگیوں اور آلودگیوں سے بچا لے گا۔ تو داتا صاحب فرماتے ہیں اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے آباد کرو اور توکل کے ساتھ آباد کرو۔ جب دل آباد ہو جائے گا، فرمایا غیر کی محبت دل سے نکل جائے گی تو رب دنیا کے اندر بھی کامیابی دے گا اور آخرت میں بھی کامیابی دے گا۔ حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا جب بندہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ کرتا ہے، توجہ ہے آپ کی، رب مشکلات سے نکلنے کے لیے ایسا راستہ بناتا ہے جہاں وہ گمان بھی نہیں کر سکتا۔ اگر وہ تکالیف کے بھنور میں پھنس جائے، مصائب، آزمائشیں، مصیبتیں آ جائیں، تو فرمایا کہ وہ ان مصیبتوں سے یوں نکلتا ہے کہ اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ مثال دیتے ہیں حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، توجہ آپ کی چاہیے۔ فرماتے ہیں ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی، ایک بزرگ تھے، چلتے چلتے کنویں کے اندر گر گئے، نظر نہ آیا، کنویں میں گر گئے۔ جب کنویں میں گرے تو ایک دن گزرا، دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا، کنویں میں موجود ہے، نکالنے والا بظاہر کوئی نہیں۔ داتا صاحب فرماتے ہیں باہر سے ایک قافلہ گزرا، اس کے قدموں کی آواز حضرت ابو حمزہ خراسانی رحمۃ اللہ علیہ نے کنویں کے اندر سنی۔ دل نے کہا کہ آواز دو، اور آواز دے کر ان سے کہو کہ کوئی رسی پھینکے، کوئی سبب پیدا کریں کہ میں کنویں سے باہر آؤں۔ توجہ آپ فرمائیے گا، باتیں اللہ والوں کی۔ ابو حمزہ خراسانی کہتے ہیں میں نے سوچا اگر میں ان سے کہتا ہوں کہ مجھے باہر نکالو تو اس کا معنی تو یہ ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی شکایت کر رہا ہوں کہ گرا میں تقدیر کی وجہ سے ہوں، اور ان سے یہ کہوں کہ مجھے تقدیر نے گرایا تو نکالو اب تم، تو یہ تو توکل کے خلاف ہے، یہ ان کا تقویٰ، تو یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کے ذریعے مشاہدہ کرواتا ہے کہ کامل توکل کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ فرمایا جس وقت انہوں نے یہ بات کی تو انہوں نے کہا کہ میں قافلے والوں کو نہیں پکاروں گا، لہٰذا میں ان سے مدد طلب نہیں کروں گا، اگر خود نکالیں تو ٹھیک لیکن میں نہیں کہوں گا۔ فرمایا وہ قافلے والوں نے نکالنا کیا تھا، جب وہ کنویں کے نزدیک پہنچے تو سوچنے لگے کہ یہ کنواں ہے، منہ اس کا کھلا ہوا ہے، یہاں سے کوئی گزرا تو گر نہ جائے، تو انہوں نے کنویں کے اوپر چھت ڈال دی اور کنویں کا جو منہ تھا اس کو بھی بند کر دیا اور چھت ڈال کر وہ چلے گئے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت ابو حمزہ خراسانی فرماتے ہیں کہ میں پریشان نہیں ہوا، بلکہ اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ تھا کہ رب کریم میرے لیے کوئی سہولت پیدا کرے گا، اس کی ذات پر بھروسہ کیا۔ فرماتے ہیں کچھ دن گزرے تو وہ جو چھت ڈالی گئی تھی وہ کچھ سرک گئی، جب سرکی تو ایک اژدہا نے اپنی دم کو کنویں کے اندر لٹکایا۔ آپ فرماتے ہیں پھر سوچنے لگا
अबू हमजा खुरासानी फरमाते हैं, फिर सोचने लगा कि ये इसकी दुम पकड़ूं या ना पकड़ूं, ये तवक्कुल के खिलाफ तो नहीं है। दाता साहब कहते हैं कि हजरत अबू हमजा खुरासानी ने गैब से आवाज़ सुनी, फरमाया ये तुम्हारी निजात के लिए है। फरमाते जब ये आवाज़ मैंने सुनी तो मैंने उस अजदहा की दुम पकड़ ली। अबू हमजा फरमाते हैं फिर मुझे गैब से आवाज़ देकर कहा गया, देखा तुमने कैसी निजात दी है तुम्हें, जान लेने वाले के जरिए हमने तुम्हारी जान बचाई है। जो अजदहा जान लेता है उसके जरिए तुम्हारी जान बचाई है। यह पैगाम दिया है कि जब बंदा अल्लाह की ज़ात पर कामिल तवक्कुल भरोसा कर लेता है तो रब मुश्किलात के भंवर से निकलने के लिए वहां से रास्ता पैदा करता है जहां से बंदे का गुमान भी नहीं होता कि ये मेरी मुश्किलात से निकलने का रास्ता होगा। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कश्फुल माजूब के अंदर, तवज्जो याद रहा था आपकी, आपने हजरत फुज़ैल बिन अयाज का तस्करा किया है और हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तौबा का वाक़या बारहा मरतबा हम सुन चुके हैं, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। दाता साहब फरमाते हैं खलीफा वक्त हारून रशीद हजरत फुज़ैल बिन अयाज की खिदमत में हाजिर हुआ और आकर अर्ज़ किया कि आप मुझे कुछ नसीहत फरमाएं। मैं तख्ते हुकूमत पर बैठा हूँ, मैं खलीफा वक्त बना हूँ, हुक्मरान बना हूँ। ऐसे थे हुक्मरान, अल्लाह के वली के पास आए कि आप कुछ नसीहत करें, तो सिर्फ नसीहत उनसे सुनते ही नहीं थे, मानते भी थे साथ। आप नसीहत करें। हजरत फुज़ैल बिन अयाज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने खलीफा वक्त हारून रशीद को कुछ नसीहतें की और साथ के लफ्ज़ फरमाए, तवज्जो आपकी चाहिए, साथ के लफ्ज़ फरमाए, फरमाया कि जिस वक़्त हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुक्मरान बने तो उन्होंने अपने दौर के बुजुर्गों से कहा कि मुझे कुछ नसीहत करो। तो उन बुजुर्गों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज़ को जो नसीहत की थी, फुज़ैल बिन अयाज फरमाते हैं हारून रशीद से कि वो नसीहतें मैं आपको करता हूँ। फरमाया उसमें 3 जुमले। पहला जुमला फरमाया, ए हारून रशीद, उमर रसीदा बुजुर्गों को अपने बाप की तरह समझना। अपनी रियाया के अंदर उमर रसीदा बुजुर्गों को अपने बाप की तरह समझना। जवानों के साथ अपने भाइयों वाला रवैया रखना। जिस तरह अपने भाइयों के साथ पेश आते हो, जो तुम्हारे मातहत हैं, जो तुम्हारी रियाया है, उनके साथ भाइयों वाला रवैया रखना और बच्चों के साथ इस तरह पेश आना जिस तरह अपनी औलाद के साथ पेश आते हो। हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने हारून रशीद को जब नसीहतें की, वो जाने लगा तो दाता साहब लिखते हैं हारून रशीद ने फुज़ैल बिन अयाज से कहा, आप पर कोई कर्ज तो नहीं है ताकि मैं उसकी अदायगी करूं? आपने फरमाया कर्ज है लेकिन बंदों का नहीं। कर्ज है लेकिन बंदों का नहीं। कहा किसका? फरमाया अल्लाह का कर्ज है कि उसने इताअत का हुक्म दिया है, फरमाबरदारी का हुक्म दिया, कुछ अहकाम उसने अपने महबूब के जरिए हमें अता फरमाए हैं और ये हम पर कर्ज है, उन पर उनकी फरमाबरदारी कर रहा, उनको मानना। तो फरमाया जिस वक़्त फुज़ैल बिन अयाज से हारून रशीद जाने लगे तो फुज़ैल बिन अयाज ने फरमाया उस रब ने मुझे कितनी नेमतें अता फरमाई हैं, मैं तुझे अपनी ज़रूरत बताकर रब का शिकवा तुझसे करूं? तुझे बताऊं कि मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है और जिस अल्लाह ने मुझे इतनी नेमतें अता फरमाई उसका शिकवा मैं तेरे सामने करूं, ये नहीं हो सकता। फरमाया कि मैं रब के बंदों के सामने शिकवा नहीं करता, अल्लाह करीम ने मुझे इतनी नेमतें अता फरमाई। तो दाता साहब फरमाते हैं कि एक आदिल हुक्मरान वो होता है जो उस नसीहत पर अमल करता है जो हजरत फुज़ैल बिन अयाज ने वक्त के खलीफा हारून रशीद को की कि अपने बुजुर्गों को अपने बाप की तरह समझना, जवानों को भाइयों की तरह समझना और बच्चों को अपनी औलाद की तरह समझना। लोगों के दिल जीत लोगे तो दुनिया से चले भी गए तो फिर भी लोगों के दिलों पर हुकूमत करोगे। दाता साहब ने कश्फुल माजूब में लिखा, फरमाते हैं
اس دور کے والا سے فرماتے ہیں کہ اس دور کا سب سے بڑا فتنہ خود نمائی ہے۔ خود نمائی کیا ہے؟ ہر بندہ یہ چاہتا ہے بس میری تعریف ہو۔ فرمایا اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس بندے کے اندر صلاحیت کوئی نہیں، وہ خود گمان کر لیتا ہے میں بہت بڑا آدمی ہوں، اور پھر لوگوں سے توقع رکھتا ہے کہ یہ میری تعریف کریں گے۔ اور فرمایا دوسرا خود نمائی کی صورت یہ ہے کہ صلاحیت ہے، کمال ہے، لیکن ہر وقت اس چکر میں لگا رہتا ہے کہ یہ بھی میری تعریف کرے، یہ بھی میری تعریف کرے، یہ بھی میری تعریف کرے۔ داتا صاحب فرماتے ہیں یہ بہت بڑا فتنہ ہے، خود نمائی کا فتنہ۔ تے داتا صاحب دا دور ہوئے کہ جدوں فیس بک نہیں سی، اب کتنا بڑا فتنہ ہے خود نمائی۔ اب نیکی کار اور فیس بک پہ ڈال، توجہ حضرات آپ کی ہے۔ اب نیکی کار یعنی کوئی روزہ بھی رکھتا ہے تو وہ بھی فیس بک پہ بتاتا ہے کہ سحری میں نے کھا لی ہے، اب میں نے افطاری کر لی ہے، اب میں نے تراویحاں پڑھ لی ہیں۔ فرمایا یہ جو خود نمائی ہے نا، خود نمائی داتا صاحب فرماتے ہیں بہت بڑا فتنہ ہے۔ آگے مثال کیا دیتے ہیں داتا صاحب؟ فرماتے ہیں عاجزی پیدا کرو۔ کیسی عاجزی؟ داتا صاحب فرماتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن تشریف لے گئے، لکڑیوں کا گٹھا اپنے کندھے پر رکھ کر بازار میں آئے، اور یہ وہ وقت ہے کہ 400 غلام حضرت عثمان غنی کی ملکیت میں تھے۔ کتنے؟ 400 غلام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملکیت میں ہیں۔ فرمایا جب لکڑیوں کا گٹھا اٹھا کر آپ باہر آئے تو لوگوں نے آپ سے سوال کیا